آپ اختیار فرمائے معاف کرنا اور بیان فرماتے رہے اچھی باتیں اور رہنے دے جاہلوں کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر اچک لے چھیڑ دے آپ کو شیطان چھیڑ کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ مانگے اللہ کے پاس. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. امام راضی نے تفسیر میں کہا ہے کہ شیطان کا نزغہ ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ چلتا ہے نا، اچانک کسی کو چنڈی لگائی، کوئی سوئی ہاتھ میں تھی، کسی بکری یا بیل میں گھسیڑ دی. چھوٹے بچے ایسے شرارتی ہوتے ہیں. آئی سوال جہانگیرے میں ہماری گاڑی کڑی تھی اور ایک طالب بچہ آ گیا چھوٹا سا، شیشے میں دیکھنے لگا. میں نے کہا آنکھوں شاہ ادھر ہو جاؤ، پتھر جب آئے گا پھر مزہ آئے گا آپ کو. تو میں نے لاٹھی کا سو جو ہے وہ اس کے بین الجبلین دے دیا. میں نے کہا جب یہ اندر جائے گا مزہ آئے گا. تو وہی مڑ چکا نا. شیطان علاج خدا دے دینا بغیر خوانو سبھی. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈر رہا ہے کہ شیشہ نہ توڑے، جب پتھر پڑے گا نا پھر مزہ آئے گا آپ کو. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان بہت سارا کام چھوٹے بچوں سے کراتا ہے. ایک بچہ آیا مجھے کہتا ہے یہ چائے آپ کی بن رہی ہے. میں نے کہا ہاں کیوں؟ میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی اس میں. ویسے دل میں آیا مولانا صاحب چائے میں آج مٹی ڈال دیتے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. بہت سارے جمع ہوئے تھے، شیطان کہیں گدھے کی شکل میں ہو گیا تو انہوں نے پکڑ لیا. بارش ہوئی تھی، اسکول میں چھٹی تھی، سب باہر آئے تھے. او گدھا ہے، چلو سوار ہوتے ہیں اس پر. سوار ہو گئے بہت سارے، بازوں کی جگہ نہیں رہی. انہوں نے ڈنڈا استعمال کیا، اسی کے اوپر بیٹھ گئے. تو شیطان بھاگ رہا تھا گلی میں. توبہ توبہ، میرا حشر خراب کر لیا. یہ مثال دیتا ہوں، آپ اچھے بھلے درس میں بیٹھے ہیں اور اچانک خیال آ جائے کہ آج جمعے کا دن آرام کرتا ہوں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ شیطان چھیڑ رہا ہے. آپ نے اتنے دنوں سے پرہیز کیا ہے، روزہ ہے، رمضان شریف ہے، اچانک آپ کسی گناہ کے در پہ ہو جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ مانگی اللہ کے پاس. کیونکہ شیطان ایک مخفی طاقت ہے. وہ عورت کے ذریعے بھی گمراہ کر سکتا ہے، وہ کھانے پینے کی شکل میں بھی گمراہ کر سکتا ہے، وہ تعلقات کی شکل میں بھی بہکا سکتا ہے. بدعتیوں کو صلاۃ و سلام کے نام پر، بزرگوں سے محبت کرنے کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر، ہر فرقے کو مختلف رنگ میں آتا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب چھو جاتا ہے ان کو خیال شیطان کا، تذکروا چونک اٹھتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس ناگاہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں. آیت مشکل ہے، عزیز طلباء توجہ کر لو. بے شک وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان الذین اتقوا، اذا مسهم، جس وقت ان کو چھو جاتا ہے، طائف من الشیطان، خیال شیطان کا، تذکروا، چونک اٹھتے ہیں، فاذا هم مبصرون. طائف اور طیف، طاف یطیفوں کے معنی آتے ہیں خیال آنا محبوب کا.
تصور آنا جانان کا. آئے شیخ سعدی، آئے شیخ سعدی، کاش کہ لوگ گلستان شوق سے پڑھ لیتے یا اس عاجز اور فقیر سے پڑھ لیتے. خدا کی قسم ایسی گلستان پڑھاؤں، 3 کتابیں ہدایہ ثالث، گلستان بخاری، جن میں خصوصی توجہ ہے. البرہان میں یہ لکھا ہے خصوصی توجہ ہے. ایک بدخشی کو بہت ناگوار گزرا ہے، میں نے اسے کھلوایا کہ آپ کا 8واں سال ہے، سب مر گئے تو آپ کو اچانک بخاری دی گئی مجبوراً. میرا 20 سال ہو گئے، آپ سے تو سینئر ہوں بخاری میں، آپ کو کیوں مرچ لگ گئی خواہ؟ اور میں نے کہا یہ میرے ملفوظات دوسرے نے لکھے، ضروری نہیں ہے کہ بینی صحیح ہو، اس میں محل اصلاح کا موجود ہے. تو گلستان میں شیخ سعدی یہاں کہتے ہیں سراتیفو من یجلو بطلعتہ الدجا. سرایسری معنی رات کو آنا. سبحان الذی اسری بعبدہ. سراتیفو رات کو خیال آیا، من اس کا، یجلو بطلعتہ الدجا جس کے خیال آنے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. سراتیف اذا مسہم طائف، سین رہیے سراتیف من یجلو بطلعتہ الدجا فقلت له اہلا وسہلا ومرحبا. سبحان اللہ، بہت بلیغ آدمی ہے شیخ سعدی. عبد الرحمن بن الجوزی کا براہ راست شاگرد، شہاب الدین سروردی کا براہ راست خلیفہ ہے. 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے اولیاء اللہ ہے. اشرف الصوانح میں حکیم الامت کے بارے میں لکھا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شیخ سعدی شاعر ہے، ہم کو کہا گیا تھا شیخ سعدی اولیاء اللہ ہے. اشرف الصوانح، بے شک وہ لوگ جو بچتے ہیں گناہوں سے، جب پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کا، تذکروا چونک اٹھتے ہیں، اوہ ہوئے تو گناہ ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس ناگہاں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. اور متنبی کہتا ہے، متنبی بھی زمانے کا بلیغ فصیح عربی روان دواں کے شعر اور نظم پر قادر الکلام بادشاہ ہے. دار الملم بہا طیف یحددنی، دار الملم بہا طیف یحددنی، فما صدقت عینی فیما رات ولا کذبا. ایک خالی مکان تھا، اس میں آرام کر رہا تھا، اچانک خواب دیکھ رہا ہوں کہ محبوبہ قریب میں بیٹھی ہے. جب میں اٹھا تو نہ میری آنکھ نے جھوٹ بولا اور نہ اس نے سچ کہا. جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ خواب تو دیکھا ہے، اور سچ اس لیے نہیں کہ کوئی بھی نہیں. دار الملم بہا طیف یحددنی، فما صدقت عینی فیما رأت ولا کذبا. اس طرح ایک مشکل لفظ کے حل کرنے کے لیے کلام عرب پیش کرو، یہ طریقہ ہے. اب آپ کو طیف اور طائف کا پتہ چلا کہ یہ کوئی چیز ہے جس کو قرآن استعمال کرتا ہے.